بہت سے ذہنوں میں یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں، اللہ کب سے ہے، اللہ کو کس نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ تو یہ سارے وسوسے جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی ابتدا نہیں، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کی انتہا نہیں ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ہماری تربیت فرمائی، ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی۔ حدیث مبارکہ ہے کنز العمال شریف کی کتاب الاخلاق کی، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، ولا تفکروا فی اللہ فتہلکوا، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ نے جو مصنوعات بنائی ہیں، اس میں غور و فکر کرو۔ پہلے یہ تو جان لو کہ اللہ نے چونٹی کیسے بنائی ہے، اللہ نے یہ پتے کیسے بنائے ہیں، یہ درخت کیسے بنائے ہیں، یہ پہاڑ کیسے بنائے ہیں، یہ دریا و سمندر کیسے بنائے ہیں، یہ سورج چاند تارے سیارے یہ کیسے بنائے ہیں، ان کا ایک مدار میں معین وقت میں چلنا، ان کا آپس میں فساد برپا نہ ہونا، یہ دریاؤں کی روانی، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ جانوروں کا ہمارا فائدہ مند بننا، ہمارے لیے مفید بننا، انسانوں کی بولیاں، انسانوں کی رنگتیں، انسانوں کا علم، انسانوں کی مختلف طرح کی عادات اطوار، پہلے ان میں تو غور و فکر کر لو۔ انسان کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ انسان جو ہے وہ بہت ساری کرشموں کا مجموعہ ہے۔ انسان دیکھ کیسے پاتا ہے، یہ بول کیسے پاتا ہے، یہ اس کا سوچنا، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا علم، اس کا حسن، اس کا انداز فکر، اس پر پہلے غور و فکر کرو کہ یہ سب کچھ کس طرح سے جو ہے وہ ممکن ہوا۔ یہ سب کے سب اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ تو پہلے ان چیزوں پر تم غور و فکر کر لو، اس کے بعد باری آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یا اس کی صفات کے بارے میں غور کرنے کی۔ تو لہذا ہمیں اس طرح کے وسوسوں کو جو دماغ میں آئیں انہیں طول نہیں دینا چاہیے۔ وسوسہ آ سکتا ہے، کسی محال چیز، کسی ناممکن چیز، کسی غیر شرعی چیز کے بارے میں آ سکتا ہے، اللہ کے بارے میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ چور وہیں پر نقب لگاتا ہے کہ جہاں پر خزانہ ہوتا ہے، تو یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ لیکن مومن کو کیا چاہیے کہ جب ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اسے جھٹک دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر ان وسوسوں کو جو ہے وہ رفع کر دے، بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں غور و تفکر کر کے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا جائے۔ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام بتا دیا کہ اللہ کی ذات میں غور کرو گے، اس میں جو ہے وہ اس کی صفات میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کی مصنوعات اور اس کی مخلوقات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔